حضرات، ہمارے لیے بڑی مسرت اور شادمانی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان ملک کے معروف عالم دین، آل انڈیا ملی کونسل کے قومی نائب صدر، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن عاملہ، رکن تاسیسی، ابوالکلام ریسرچ فاؤنڈیشن کے چیئرمین حضرت مولانا انیس الرحمن قاسمی دامت برکاتہم تشریف رکھتے ہیں۔ میں ان سے نہایت ہی ادب کے احترام کے ساتھ خواہش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور چند منٹوں میں اپنے خطاب سے ہمیں محظوظ کریں۔ ان کی یہ تقریر، ان کا یہ خطاب ہمارے لیے نصیحت بھی ہوگا، زاد راہ بھی ہوگا ہماری زندگی کے لیے، زندگی کے مشکل مراحل میں انشاءاللہ ہمیں روشنی دکھائے گا۔ ہم ان کی تقریر سے اپنے مستقبل کی تابناکی حاصل کریں گے۔ حضرت مولانا انیس الرحمن قاسمی دامت برکاتہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حضرات، ادارہ دعوت السنہ نے خاص طور پر اس کے بانی حضرت مولانا محمد شاہد ناصری الحنفی نے ایک ایسے کام کی آج سے 25 سال پہلے ابتدا کی، یعنی قرآن کی خدمت۔ آج اس کا یہ 25واں اجتماع ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملائکہ جس اجتماع پر فخر کرتے ہیں وہ یہی اجتماع ہے، اس لیے کہ سارے ہی طلبہ، اساتذہ وہ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کا علم رکھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور قرآن ہی کی نسبت سے یہاں آئے ہیں۔ قرآن کی نسبت بہت بڑی نسبت ہے، اس نسبت کا استحضار ہونا چاہیے، اس کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے۔ شعبان کا یہ مہینہ جاری ہے، اور آج کی رات، آنے والی جو رات ہے وہ 15 شعبان کی رات ہے۔ 15 شعبان کی اپنی فضیلت ہے اس رات کی، جس طرح لیلۃ القدر کی اپنی فضیلت ہے، اور لیلۃ القدر کی فضیلت تو صرف قرآن کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے اس کو واضح فرما دیا ہے کہ اسی رات میں اس قرآن کو ہم نے نازل کیا، اور وہ ایک رات 1000 راتوں سے افضل ہے۔ جس نبی پر قرآن نازل ہوا وہ سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو فرشتہ اس قرآن کریم کو وحی کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچانے کا ذریعہ ہوا، وہ حضرت جبرائیل ہیں، وہ خود تمام فرشتوں کے سردار۔ قرآن یاد کرنے والے آپ سب ہیں عزیز طلبہ، آپ کو قرآن کی عظمت کا احساس رہنا چاہیے۔ قرآن یاد کرنے والا جب اس کی تلاوت وہ اچھی کرتا ہے تو صرف انسان ہی پر نہیں، اس پوری کائنات پہ اثر ہوتا ہے۔ کائنات کی وہ تمام چیزیں اس کو سنتی ہیں، اور جس طرح انسان وجد میں آتا ہے، اسی طرح کائنات کی یہ تمام چیزیں بھی وجد میں آتی ہیں۔ اسی لیے قرآن کی طلب میں نکلنے والے طالب علم کے لیے اس کائنات کی ہر چیز دعا میں مشغول ہوتی ہے کہ اتنے بڑے کام میں جا رہا ہے،
جس کام کو کرنے کی نہ میری استطاعت ہے نہ قدرت ہے، چاہے وہ شمس و قمر ہوں، سمندر کے مچھلیاں ہوں یا کائنات کی کوئی اور مخلوق اور چیز ہو، صرف انسان کو یہ عظمت حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے قرآن کریم عطا فرمایا۔ قرآن کریم کی تلاوت آپ جس نیت سے کریں گے اس تلاوت کا اثر سامنے والے پر ہوگا۔ اگر آپ کسی مریض کے شفا کے لیے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کریں گے تو وہ مریض اگر سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے اس کو شفا حاصل ہوگی۔ اگر کسی اور انسان کے پاس آپ اس لیے اس کی تلاوت کرتے ہیں کہ یہ بڑا شخص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو نرم کر دیں، تو قرآن کی آواز، تلاوت کے الفاظ جب وہ سنے گا تو اللہ اس کے دل کو نرم کر دے گا۔ آپ کا کام ہے کہ آپ نے قرآن کریم کی تلاوت اچھے انداز میں کی اور کس نیت سے کی۔ اگر آپ کسی بھی مجمع میں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی نیت کریں، اللہ کا کلام ہے، ہمہ جہت خوبیوں کی وجہ سے وہ الگ الگ تاثیر رکھتا ہے اس کی ہر آیت۔ اس لیے جب بھی آپ تلاوت کریں تو اس سے مختلف نیتیں رکھیں تلاوت کے وقت۔ میرے دل میں اللہ اس کی عظمت کو پیدا کرے، میرے دل کی اصلاح ہو، میرا دل قرآن کی عظمت کے آگے جھک جائے، سننے والے کا دل متوجہ ہو اللہ کی طرف، اس کو یاد رکھنے والے اپنی نیت میں رکھیں کہ یہ قرآن ہمیں ہمیشہ یاد رہے، عمل کرنے والے کی نیت سے اس کو سنیں کہ ہمیں اس پر، اس کی آیت پر عمل کرنا اس کے حکم پر آسان ہو۔ سمجھنے کے لیے اگر اس کی تلاوت کریں گے تو اللہ اس کی سمجھ کو بھی آسان کر دے گا۔ جن طلبہ نے یہاں شرکت کی ہے، ظاہر ہے اپنے اپنے مدرسوں کے یہ ہونہار اور اچھے طلبہ ہیں جن کے امتحانات آن لائن غالباً ہوئے اور انہوں نے اس میں اپنے مدرسے میں دیگر طلبہ کے مقابلے میں کامیابی حاصل کی۔ اس لیے آپ سب میری طرف سے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور وہ شخص ان آپ تمام میں جو اول اور دوم یا سوم پوزیشن حاصل کرے گا وہ تو یقیناً مبارکباد کا مستحق ہوگا، اور ہمارے یہ حضرات قرہ آپ کا، آپ کی اس قرآن کا اس حیثیت سے پڑھوا کر امتحان لیں گے، اور جو شخص جس پوزیشن کا مالک ہوگا اس کو انشاءاللہ یہ حضرات طے کر کے اعلان کریں گے۔ میں آپ سے صرف ایک بات اور کہوں گا کہ زندگی میں آپ آگے بڑھنے کا حوصلہ رکھیے۔ قرآن یاد کرنا پورے قرآن کا یہ فرض کفایہ ہے، اور پورے قرآن کا علم، اس کے اندر تفقہ، یہ بھی فرض کفایہ ہے۔ نفس قرآن جس سے آپ کی نماز جتنے سے صحیح ہو سکے اتنا قرآن کا زبانی یاد کرنا تمام امت کے اوپر فرض ہے یا واجب ہے۔ قرآن کے احکام کو قرآن کی آیتوں کے ذریعے علم حاصل کر لینا یا علماء سے پوچھ کر اس کا علم حاصل کر لینا اور اس پر عمل کرنا، یہ ہر شخص کے اوپر جو اس آیت کا مخاطب ہے وہ بھی فرض عین ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ جس طرح آپ نے اس فریضے کو آج حاصل کیا ہے اپنے مدرسوں میں، اس کے معنی کے سمجھنے کے فریضے کو بھی آپ حاصل کریں، اور جس طرح آپ نے عمدہ قرآن پڑھنے کا
अपना मामूल बनाया है, उसी तरह उस कुरान की आयत को समझने का और पूरे हिंदुस्तान में उस फर्म में भी अव्वल आने का आप नियत करें। आप जब अरबी दर्जात में दाखिल होंगे तो याद रखिएगा, अगर आपने अपने ज़िंदगी में 12 से 14 घंटा पढ़ने का मामूल बना लिया तो कामयाबी वैसे ही आपके नाम के साथ रहेगी जैसे आज आप यहाँ आए हैं, या वो तलबा जो अव्वल दोम सोन पोजीशन में आएंगे वो जिस तरह तमाम हिंदुस्तान में आप सब में नुमाया होंगे, इसी तरह वो तमाम तलबा किसी भी फील्ड में जाएंगे, अगर वो 12 से 14 घंटे उन्होंने अपनी तालीम का, पढ़ाई का मामूल बना लिया तो वो कामयाब होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुरान को दूसरों तक पहुँचाने का जिस तरह आप पढ़ते हैं उसी तरह हमारी कौम, अवाम, खवास सब पढ़ने की आदत बना लें, उनको ये पढ़ना नसीब हो जाए, इसकी आपको कोशिश करनी चाहिए, अपने घर से उसकी इब्तदा करनी चाहिए। मैं फिर मुबारकबाद दूंगा आप सबको, असातिज़ा को, ख़ास तौर पर इस इज्तिमा के मुंतज़मीन, मुआवनीन को और हज़रत मौलाना मोहम्मद शाहिद नासरी साहब दामत बरकातहुम को कि उन्होंने एक ऐसे इज्तिमा के इनेकाद का फ़ैसला किया और आज 25 सालों से उस पर जारी रखे हुए हैं, जिसका हक़ था और कुरान की अज़मत का ये हक़ था। इस हक़ को आपने अदा किया है। अल्लाह तबारक ताला इस कुरानी सिलसिले को हमेशा हमेश दराज रखे। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत मौलाना। अब मुसाबका शुरू हुआ चाहता है।